اس انسان نے سعادت کو چکھا ہی نہیں ہے اور زندگی کی رونق کو پایا ہی نہیں ہے جو علم سے منسلک نہیں ہے، جس کا علم سے رشتہ منقطع ہو چکا ہے، علم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، علم کی عظمت اور علم کی شان کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہوا شرف الوجود، علم تو وجود کا شرف ہے، ہوا شرف الوجود، علم تو وجود کا شرف ہے۔ الوجود سے مراد العالم، وجود سے مراد عالم، اس کائنات، اس عالم کا جو شرف ہے وہ علم ہے، یعنی اشرف شیء فی الوجود، شرف الوجود سے مراد کیا ہے؟ اشرف شیء فی الوجود، علم اس کائنات میں اشرف ترین چیز ہے، اعلیٰ ترین چیز ہے۔ اور وَنُورُ الْأَغْوَارِ وَالنُّجُودِ، علم نور ہے، روشنی ہے، نور الاغوار والنجود، اغوار اور نجود کی۔ اغوار یہ غورن کی جمع ہے، الاغوار جمع الغوری، یہ غورن کی جمع ہے۔ اور غور کسے کہا جاتا ہے؟ مکان المنخفض من الارض، زمین کا نچلا حصہ، نشیبی حصہ۔ اور والنجود، نجود جو ہے یہ جمع النجد ہے، نجد کی جمع ہے نجود۔ نجد کسے کہتے ہیں؟ مکان المرتفع من الارض، زمین کا اونچا حصہ، بلند حصہ۔ اب مصنف حفظہ اللہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ علم جو ہے یہ نور الارض ہے، زمین کا نور ہے، لیکن چونکہ وہ انتہائی بلیغ ایک عالم ہے، ادیب بھی ہیں، ان کی جو کتب ہیں ان کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ ادیب ہیں، تو انتہائی ادبی پیرائے میں شیخ حفظہ اللہ نے فرمایا کہ وہ نور الاغوار والنجود، یہ علم جو ہے زمین کے اونچے حصوں کا بھی نور ہے اور زمین کے پست اور نچلے حصوں کا بھی نور ہے، یعنی کل زمین کا نور جو ہے وہ علم ہے۔ اب علم کو نور کہا ہے، علم کو نور کہا ہے، علم نور ہے۔ دیکھیں اگر ظلمت ہو تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، نہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اس کے لیے خطرناک ہیں، نہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اس کے لیے مفید ہیں، انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب نور آئے، روشنی آئے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو نظر آتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے خطرناک ہے، یہ چیز میرے لیے مفید ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ منزل تک پہنچانے والا راستہ نہیں ہے۔ تو نور کے ذریعے سے انسان تمییز کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے، اس کو بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ تو علم جو ہے یہ نور ہے، زمین کا نور ہے، یعنی زمین کے اندر جو آپ کی دین کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے جو خطرناک امور ہیں اور جو مفید امور ہیں، ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ علم کے ذریعے۔ پھر فرمایا حلیۃ الاکابر، یہ تو اکابر کا زیور ہے، حلیۃ الاکابر۔ علم کیا ہے؟ حلیۃ الاکابر، حلیہ کہتے ہیں زیور کو، اور اکابر یعنی جو منزلت اور مقام میں بڑے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء راسخین، بڑے علماء، ان کا جو زیور ہے، جو ان کی زینت ہے، وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اب علم جو ہے اس کو حلیہ کہا ہے، حالانکہ حلیہ ظاہری معنی میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حلیہ تو لباس ہوگا، پوشاک ہوگی، اچھی سواری ہوگی، یہ چیزیں حلیہ ہیں نا جو انسان کو زینت بخشتی ہیں۔ نہیں، ایک حلیہ ہے ظاہری اور ایک حلیہ ہے باطنی۔ علم باطنی حلیہ ہے، یعنی باطن کا زیور ہے، اور جب انسان کے باطن میں خوبصورتی ہو، انسان کا باطن مزین ہو، تو انسان کے ظاہر میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں۔ اس لیے اہل علم کے اخلاق میں اور ان کی رویوں میں اور ان کے معاملات میں ایک خوبصورتی ہے۔ یہ کس کو پتہ چلے گا؟ جو اہل علم کے ساتھ رہے گا۔ آپ کبھی علماء کے ساتھ سفر کریں،
ان کے گھر جائیں، ان کو اپنے گھر بلائیں، ہاں ان کے ساتھ آپ اپنے تعلق قائم کریں، ان سے پڑھیں، ان کے حلقات میں شریک ہوں، ان کے دروس میں جائیں، ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا اخلاق کتنا عالی ہے، ان کا کردار کتنا عالی ہے، ان کی صفات کتنی عالی ہیں، ان میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہوا حلیۃ الاکابر، علم جو ہے یہ اکابر، منزل اور مقام میں جو بڑے ہیں ان کا یہ حلیہ ہے، ان کی یہ زینت ہے۔ وَنُزْهَةُ النَّوَاظِرِ، اور علم جو ہے یہ نزہۃ النواظر ہے۔ دیکھیں نزہہ کسے کہتے ہیں؟ نزہہ کہتے ہیں تفریح کو، نزہہ کہتے ہیں تفریح کو، یعنی انسان اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے، راحت دینے کے لیے سیر کے لیے چلا جاتا ہے، کسی باغ میں چلا جاتا ہے، کسی تالاب میں جا کے تیراکی کرتا ہے، ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح نزہہ ہے، انسان تفریح کر رہا ہے، اور ہر انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں نظروں کی جو تفریح ہے وہ علم ہے، یعنی طالب علم کے لیے، عام آدمی ہو سکتا ہے وہ تو علم سے بوجھ محسوس کرے، لیکن طالب علم کے لیے، علماء کے لیے جو علم ہے وہ نزہۃ النواظر ہے، وہ تو کتابوں سے ہی راحت حاصل کر لیتے ہیں، یہ کتابیں ان کی سیر ہیں۔ میرے شیخ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحمت فرمائے رحمہ اللہ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں جب اپنے مکتبے میں جاتا ہوں اور اپنی کتابوں کو دیکھتا ہوں تو یہ میرے لیے ایسے ہے گویا کہ میں ایک خوبصورت باغ میں داخل ہو گیا ہوں، ایک خوبصورت باغ کی میں سیر کر رہا ہوں، کبھی کسی درخت کے سائے میں، کبھی کسی درخت کے سائے میں، کبھی کسی کونے میں، کبھی کسی گوشے میں۔ تو علماء کے لیے جو تفریح ہے ان کی کتابیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں من مال الیہ نعیما، من مال الیہ ای من رغب الیہ، جو علم کی طرف مائل ہوتا ہے، علم میں رغبت رکھتا ہے، نعیما وہ نعمتوں کو پا لیتا ہے، ہاں وہ نعمتوں میں آ جاتا ہے۔ ومن جال بہ غنیما، یہاں پر یہ میں وضاحت کر دوں کہ علم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے۔